اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم وللہ جنود السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا۔ سورة الفتح آیات 4 سے 6۔ آغاز صورت میں یہ بات جانی کہ صلح حدیبیہ کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین قرار دیا، اور آیت نمبر 3 میں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ناقابل شکست نصرت سے نواز دے گا۔ والذی، وہی ہے جس نے انزل السکینۃ، سکینت نازل کر دی، طمانیت نازل کر دی، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں۔ قلب کی جمع قلوب۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور انعام کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو طمانیت اور سکون عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مدینہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تو حالات سب کے سامنے تھے کہ محض 1 سال پہلے ہی مشرکین مکہ 10,000 کا لشکر لے آئے تھے، مدینہ کا احاطہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کی وجہ سے ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور ان کو واپس جانا پڑا۔ یہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ اس بار مکہ والوں کا حملہ اس قدر سخت تھا کہ مدینہ کی حفاظت کے لیے خندقیں کھودی گئیں، اور غزوہ خندق کے بعد مکہ والوں کے ساتھ کوئی صلح نہیں ہوئی تھی۔ اب اس ساری صورتحال میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا عمرے کا ارادہ کرنا اور آپ کے جان نثاروں کا بغیر اسلحے کے آپ کے ساتھ اس سفر میں روانہ ہو جانا تو یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہوا۔ اور پھر اسی طرح صلح حدیبیہ کے بعد بھی سخت شرائط کی وجہ سے اہل ایمان نے جو دلوں میں تنگی محسوس کی، اس سورہ مبارکہ کے نزول سے اہل ایمان کے دل ٹھنڈے ہوئے، اللہ کی رضا پہ راضی ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں میں سکون اتارا۔ لیزدادوا ایمانا، تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے، مع ایمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ۔ ان کا ایمان پہلے بھی مضبوط تھا، لیکن اللہ کی اس رحمت اور فضل سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے، جنود السماوات، لشکر ہیں آسمانوں کے، والارض، اور زمین کے، وَكَانَ اللَّهُ، اور اللہ تعالی، علیمًا حکیما، خوب علم رکھنے والا، خوب حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے آسمانی لشکر بھی ہیں، زمینی لشکر بھی ہیں۔ یہ اہل ایمان کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنے پیغمبر کی نصرت غیبی لشکروں کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب فرمایا ہے تو یہ ان کی خوش بختی بھی ہے۔ تو یہاں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت کے لیے جن لوگوں کو اللہ نے چنا ہے ان پر بھی اللہ کا احسان ہے، ورنہ قوم لوط کا معاملہ دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل ایمان کو نکل جانے کا حکم دیا، بستی چھوڑ دینے کا حکم دیا، اور اللہ کے فرشتوں نے اس بستی کو ہی اوپر اٹھا کر زمین پر دے مارا۔ اللہ کے فرشتے ہیں، طاقت والے ہیں، قوت والے ہیں،
لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھیوں کو مختلف آزمائشوں سے گزارا اور کھرے اور کھوٹوں کو الگ کر دیا، اور ان آزمائشوں کی وجہ سے ان کے درجات بلند ہوئے۔ اس لیے فرمایا لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کر دے ایمان لانے والے مردوں کو، والمؤمنات، اور ایمان لانے والی عورتوں کو، جنات، باغات میں، تجری، بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار، اس میں نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ تو جن لوگوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان خوش بختوں کا قرآن میں ذکر فرمایا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل فرما دے گا، وَيُكَفِّرَ، اور مٹا دے گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کی خطائیں، وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہی بات، عند اللہ، اللہ کے پاس، فوزاً عظیما، بڑی کامیابی ہے کہ کسی انسان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اس کے گناہوں کو بخش دے اور اپنی جنتوں میں داخل فرما دے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہی کامیاب ہے، اور یہ فوز عظیم ہے، بڑی کامیابی ہے۔ تو ایک طرف تو یہ خوش بخت لوگ ہیں، اور جو لوگ راہ حق کی رکاوٹ بننے والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ، اور وہ عذاب دے گا منافق مردوں کو، وَالْمُنَافِقَاتِ، اور منافقہ عورتوں کو، وَالْمُشْرِكِينَ، اور مشرک مردوں کو، وَالْمُشْرِكَاتِ، اور مشرکہ عورتوں کو، الظَّانِّينَ، گمان کرنے والے، باللہ، اللہ کے بارے میں، ظن السوء، برا گمان۔ تو یہ جو لوگ ہیں، منافق مرد اور عورتیں، اور اسی طرح مشرک مرد اور عورتیں، سب کو اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے۔ یہ اسی امتحان کا پہلو ہے کہ جو لوگ اس امتحان میں پاس ہونے والے ہیں، راہ حق میں ڈٹ جانے والے ہیں، ان کے لیے تو فوز عظیم ہے۔ لیکن جو لوگ مفاد پرست ٹولہ ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے اسلامی لباس اوڑھ رکھا ہے، تو ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا، کیونکہ یہ اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں۔ اور یہ برے گمان کیا ہیں؟ کہ یہ گمان کر رہے تھے، بل ظننتم، بلکہ تم نے تو گمان کر لیا، أَلَّن يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا، ہرگز لوٹ کر نہیں آئیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان اپنے گھروں کو کبھی بھی۔ وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ، اور یہ گمان تمہارے دلوں میں رچ بس گیا، وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تم نے گمان کیے برے گمان، وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا، اور تم ہلاک ہونے والے بنے۔ منافقین کا خیال تو یہ تھا کہ یہ جو جا رہے ہیں ان میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا، اس لیے وہ خود بھی نہ نکلے، اور دل ہی دل میں خوش تھے۔ یہ تو یہودیوں کے ساتھ بھی ساز باز کر لیتے تھے، جس طرح سورہ محمد میں یہ بات جانی، سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ، کہ کچھ معاملات میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا علیہم دائرۃ السوء، برائی کی گردش انہی پر ہے، بدبختی تو انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، ولعنہم، اور اس نے ان پر لعنت کی، یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے گئے، اللہ کے ہاں مغضوب ٹھہرے۔ وساءت مصیرا، اور وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے، کیونکہ جو بھی ملعون ہے، مغضوب ہے، ایسا انسان اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور کوئی بھی انسان اللہ کی رحمت کے سوا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے ان کے بارے میں فرمایا علیہم دائرۃ السوء، کہ انہی پر برائی کی گردش ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ کا فیصلہ یہ ہے
یہ جہنم میں سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام ظاہری اور باطنی بیماریوں سے محفوظ رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔